میں نے یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر بے شمار محافل میں شرکت کا شرف حاصل کیا. ہر محفل کے اختتام پر یہی راگ الاپا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ساری زندگی کو اگر دیکھا جائے، ایک عشق مصطفیٰ اور پھر اس کے بعد اس پر یقین کامل، صرف یہی درس ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا. اعلیٰ حضرت وہ امام ہیں، وہ مجدد ہیں. حضور نے فرمایا جب صدی کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور دین کا شیشہ جو ہے، دین کا مرر، دین کا جو آئینہ ہے، اس پر اگر گرد آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے جو اس گرد کو دور کرتا ہے، جو علائشیں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، بدعات کو ختم کر دیتا ہے اور دین کے شجر کو دوبارہ سے تر و تازہ کر دیتا ہے. مگر اگر آپ تمام مجددین کے بارے میں پڑھیں گے نا، پہلے مجدد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے لے کر کے اعلیٰ حضرت تک جتنے بھی مجدد تشریف لائے ہیں نا، ان سارے مجددین کا جو دور تھا نا، وہاں حکمرانی مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی. مگر جب بریلی کے تاجدار کا دور آیا تو حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ بھی مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھنے والے غیر مسلموں کی تھی. پہلے کے مجددین جتنے بھی تھے ان کو بڑی بڑی لائبریریاں بھی میسر تھی. پہلے کے مجددین جتنے بھی تھے ان کو سرکاری پروٹوکول بھی موجود تھا. پہلے کے مجددین جتنے بھی تھے ان کو سرکاری حمایت بھی حاصل تھی. مگر جب بریلی کے تاجدار کی بات آتی ہے تو سرکاری حمایت بھی نہیں ہے. بڑی بڑی لائبریریاں تو دور کی بات، یہاں سے تو انگریز ویسی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھتا ہوں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا نا قرطبہ کے اندر، جب جامعہ مسجد میں دیکھا وہاں ہماری کتابیں پڑھی ہیں، تو جہاں سے تو کتابیں بھی چوری ہو چکی تھی. مگر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا نے جو کام کر کے دکھایا ہے نا، وہ دیکھیں کہ جب فتاوی عالمگیری لکھا گیا ہے نا، فتاوی عالمگیری 500 علماء نے مل بیٹھ کر لکھا ہے. فتاوی عالمگیری علماء جانتے ہیں، عوام کو بھی تھوڑا بہت تو پتہ ہے نا، فتاوی عالمگیری کے حوالے دیے جاتے ہیں. عالمگیر اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے امت کے مسائل کو حل کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کریں گے. 500 علماء بیٹھ گئے، مسائل کا حل لکھنا شروع کیا. سرکاری حمایت بھی موجود ہے. اورنگزیب عالمگیر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کتاب لاؤ، دنیا کے کونے سے تلاش کر کے وہ کتاب ان کو پرووائڈ کر دی جاتی. تمام لائبریریاں ان کے لیے کھلی ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں. کتنے علماء ہیں؟ 500 علماء. انہوں نے فتاوی عالمگیری لکھا، اور فتاوی عالمگیری لکھنے کے بعد جب وہ مکمل ہوا تو پتہ ہے اس کی کتنی جلدیں بنی ہیں؟ اس کی 6 جلدیں بنی ہیں. صرف کتنی؟ 6 جلدیں. اور پھر آؤ موازنہ کرتے ہیں کسی شیخ کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، میرے پیر و مرشد کا. اعلیٰ حضرت کی جب باری آتی ہے تو کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی لائبریریوں تک رسائی بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جب بچپن میں ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو والد صاحب کہنے لگے بیٹا یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے حضور ابا جی یہ بڑا معاون علم ہے، یہ پڑھنے سے مجھے دیگر علوم پر دسترس حاصل ہو جائے گی. تو آپ کے ابا جی پتہ کیا کہنے لگے؟ آپ کے ابا جی کہنے لگے پتر تو حدیث کا سبق پڑھا کر، یہ علوم تو تجھے حضور ہی عطا فرما دیں گے، یہ علوم تو تجھے حضور عطا فرما دیں گے، علم لدنی مل جائے گا. مگر اس مرد کلندر نے جب فتاوی جات لکھنا شروع کیے، اعلیٰ حضرت نے اکیلے ہیں، only one person، صرف ایک آدمی ہے، اور اعلیٰ حضرت فتاوی لکھ رہے ہیں دن رات جو ہے دین کی خدمت میں لکھ رہے ہیں. اس ایک مرد کلندر نے، وہاں 500 علماء ہے، سرکاری حمایت بھی ہے، بادشاہ کتابیں بھی لا کے دے رہا ہے، یہاں اکیلا بریلی کا تاجدار ہے، زمانے کا مجدد ہے، اور حکومت بھی مسلمانوں کی نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت کی نوک قلم سے بڑے بڑے دقیق مسائل آئے، بڑے بڑے جو ہے وہ مشکل مسائل آئے. کبھی میتھ کا کویسچن آ جاتا ہے، کبھی علوم نجوم کا مسائل آ جاتے ہیں، کبھی زمین کے معاملات آ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کی 2 جلد کے اندر پانی کی 200 سے زائد اقسام کے بارے میں لکھتے ہیں. اور لکھتے لکھتے میرے امام نے جب فتاوی رضویہ شریف مکمل ہوتا ہے
تو اس کو 33 جلدوں کے اندر لکھ دیا گیا ہوتا ہے. وہاں 500 علماء ہیں اور یہاں اکیلے امام ہیں. اور اس کے پیچھے فیض پتہ کیا ہے؟ آپ کے اندر جو درجہ یقین پر فائز ہو چکے تھے نا، یہ اسی چیز کا فیض ہے.